الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق اللہ العظیم. محترم اور معزز سامعین کرام، پیارے بھائیو دوستو، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی شراب اور جوئے کا حکم بتلا رہے ہیں. پہلے تو ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ شراب اور جوئے کا حکم کیا ہے، تو آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے. اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ فرما دیجئے کہ جو اپنے خرچ میں سے بچے. اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے حکم تاکہ تم فکر کرو. یہ تو ترجمہ ہے. مختصراً تفسیر اس آیت کی یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اسلام آیا، اس وقت عرب کا ایک ماحول اور مزاج تھا. ان کے کچھ رسومات تھے اور ان میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ان کے دلوں میں راسخ ہو گئی تھی. ان میں سے ایک چیز شراب اور دوسری چیز جوا بھی تھی، جس کو کھیلنا، جس کو پینا اور اس میں مہارت رکھنا عرب کی قوم فخر اور شرافت کا کام سمجھتی تھی. چنانچہ عرب اس وقت شراب اور جوئے کے ماحول میں گویا رہتی تھی. البتہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان و اسلام کی دعوت و تبلیغ کی اور لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہونے لگے، اس وقت بھی عرب میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو خواہشات سے اوپر اپنے عقل کو رکھتے تھے اور عقل کی بات سنتے تھے. گویا وہ حضرات اسلام لانے سے پہلے بھی شراب اور جوئے سے دور رہتے تھے. خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تمام چیزیں جو اسلام میں بعد میں حرام کی گئی پہلے سے اس سے بچتے تھے. انہی چیزوں میں سے یہ دو تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آئے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند انصاری صحابہ۔ انصار ان صحابہ کو کہتے ہیں جو مدینہ منورہ میں تھے اور انہوں نے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کے ساتھ بھائی چارگی کا معاملہ کیا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ تو انصاری صحابہ چند تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جوئے قمار اور شراب ان دونوں کے متعلق سوال کیا کہ اس کا شریعت میں کیا حکم ہے۔ تو پہلی آیت تھی تو شراب اور جوئے کے متعلق نازل ہوئی، وہ یہ تھی، اس میں بالکل یہ حرام ہونے کا حکم تو نہیں فرمایا، چونکہ بہت سارے احکام ایسے تھے جو ان کے سینوں میں پیوست ہو گئے تھے، اس لیے ان کو آہستہ آہستہ نکالا گیا۔ ان میں سے ایک چیز شراب اور جوا تھی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کے جواب میں یہ آیت نازل کی تھی، اور اس آیت میں یہ بتلایا گیا کہ شراب اور جوا یہ نقصان دینے والی چیز ہے۔ اس میں اگرچہ بظاہر تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے بعضوں کو، لیکن گناہ اور نقصان زیادہ ہے۔ نقصان بھلائی کے مقابلے میں، نفع کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یہ پہلی چیز تھی۔ اس کے بعد یہ آیت اتاری گئی۔ اس کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد جب ایک مرتبہ ایک صحابی مختصر بتلا دیتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ تھے، انہوں نے دعوت رکھی تھی اور اس دوران نماز کے درمیان بھول گئے تو اور اس وقت نشے کی حالت میں تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ جب نشے کی حالت میں ہوتے ہو۔ پہلے تو یسألونک عن الخمر والمیسر والے آیت کے ذریعے لوگوں کو کہا گیا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ ان سے دور رہا جائے۔ پھر یہ آیت نازل فرمائی تاکہ لوگوں کے اندر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر اس کی قباحت داخل ہو، اور جب قباحت آ گئی اس تھوڑے عرصے کے بعد آخر میں حرام کی آیت نازل کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ کہ ایمان والو، بے شک شراب اور جوا مردیاں اور فال نکالنے کے تیر گندی باتیں اور شیطانی کام ہے، ان سے بچو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے دشمنی اور نفرت پیدا کر دے، نیز تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے باز رکھے، تو کیا تم شراب اور جوئے سے باز آؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے بعد سے لے کر آج تک اور رہتی دنیا تک شراب اور جوا ہر ایمان والے کے لیے حرام ہے، گناہ کا ذریعہ ہے۔ بہرحال یہ شراب اور جوا، آج اصل میرا جو موضوع ہے یہ بات کرنے کا، وہ تو جوا ہے۔ یہ تو شراب کے بعد ضمناً کہہ دی، اس لیے کہ آیت میں بھی پہلے شراب کا ذکر ہے پھر جوئے کا ہے،
تو بہرحال ایک تو شراب ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں عقلی اعتبار سے بھی نقصان پہنچاتی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی نقصان پہنچاتی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان پہنچاتی ہے اور اخروی اعتبار سے بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ تو شراب اور وہ چیزیں جو نشہ کرنے کی ہے، جس سے نشہ آتا ہے، انسان کی عقل بند ہو جاتی ہے، کام کر دینا بند کر دیتی ہے، ان تمام چیزوں سے بچنا اسلامی فریضہ ہے۔ اور دوسری چیز، اور جو آج میرے بیان کرنے کا اصل مقصد ہے وہ جوا ہے۔ آج کے زمانے میں کھیل کود بہت عام ہو گیا ہے، کھیل کود میں بھی کرکٹ ہمارے اس ملک میں اور خصوصاً ہمارے اس علاقے میں بہت عام ہو گیا ہے۔ اس کو کھیلنا، اس کو دیکھنا کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، حالانکہ کرکٹ دیکھنا حرام ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے، اور گناہ کا کام ہے ہی ہے۔ اس میں اس کے ساتھ ساتھ جو کرکٹ کھلوائی جاتی ہے، اس میں ان لوگوں کا جو اصل مقصد رہ گیا ہے وہ جوا ہے۔ آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے ڈریم 11 اور دوسری جو ایپیں ہیں، اور آج ہمارا مسلمان نوجوان اس میں تہ تک اتر چکا ہے، اور بات یہاں تک آ گئی ہے کہ جوا کو کوئی حرام سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پہلی بات تو یاد رکھے کہ جوا ایک ایسی چیز ہے جب انسان ایک مرتبہ اس میں پڑ جاتا ہے نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر ہارتا ہے تو اس امید کے ساتھ کھیلتا جاتا ہے، کھیلتا رہتا ہے کہ اب جیت جاؤں گا، اب جیت جاؤں گا، اب جیت جاؤں گا، اور اگر جیت جاتا ہے تو پھر اسی امید سے کھیلتا رہتا ہے کہ اور جیت لوں اور جیت لوں۔ اور جو شخص جوا کھیلتا ہے وہ ذہنی سکون کبھی رکھے گا نہیں۔ اور آج کل ہمارے علاقے میں اس کے واقعات بہت بڑھ گئے ہیں۔ پہلے بات تو یاد رکھے جاوے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں مومنین کے کامیاب ہونے کا ذکر فرماتا ہے، وہاں ایک صفت مومنین کی یہ بیان کرتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ فلاح یاب مومن کون ہے؟ وہ ہے جو لغویات سے اور ایسے کاموں سے جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے اس سے پرہیز کرتا ہے، اس سے اعراض کرتا ہے، اس سے دور رہتا ہے۔ اور یہ تو کرکٹ کی بات تھی، اور اس کے ذیل میں جو جوا کھیلا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، یہ بہت عام ہے۔ ایک تو اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے، اور چونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس میں سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے اپلیکیشن ہیں جس کی ایڈورٹائز کی جا رہی ہے، اور لوگ ان اپلیکیشنوں کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، پھر اس پر جوا کھیلتے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح نام معلوم نہیں ہے، ایویٹر ہے جس میں ویمان اڑایا جاتا ہے، جو ہم بھی ایڈورٹائز میں دیکھتے ہیں، اتنا بیان کر سکتے ہیں، جو کھیلتا ہوگا وہ اچھی طرح جانتا ہوگا۔ اور پھر دوسری گیم ہے لوڈو کی ہے، اور بھی بہت سارے ایسے گیمیں ہیں جس پر باقاعدہ پیسے ہر طرف سے لگتے ہیں، اور پھر جو جیتتا ہے وہ پوری رقم لے جاتا ہے، ایسا کچھ ہے۔ تو بہرحال یہ ایسی چیز ہے جس میں انسان نیچے سے نیچے اترتا جا رہا ہے، اور پھر وہ اپنا گھر، اپنی دولت سب کچھ بیچ کر فٹ پاتھ پر آ جاتا ہے، راستے پر آ جاتا ہے، یہاں تک کہ نوبت پہنچتی ہے کہ انسان ٹینشنوں کی وجہ سے مجنون اور پاگل بن جاتا ہے۔
یا پھر خودکشی کر لیتا ہے، اور ایسے بہت سے اقدام ہیں جو اٹھا لیتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اسی کے ذیل میں ایک بات بارہا والدین کے متعلق تو ہم بیان کر چکے ہیں، یعنی بھائی بعد میں نماز پڑھنے کا وقت دیا جائے گا، یعنی ابھی بیٹھ جائے، وقت دیا جائے گا، اگر 20 کو بھی ہمارا بیان ختم ہوگا اس کے بعد بھی 5 منٹ دی جائے گی، یعنی تو ابھی نماز نہ پڑھے۔ بہرحال جوا کھیلا جاتا ہے اور ہمارے نوجوان اس میں گرتے جا رہے ہیں، تو اس سے بچ جاوے۔ اور ہم نے والدین کے اوپر تو کئی مرتبہ اس ممبر سے تو بیان کر چکے ہیں نہیں کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت کی فکر کرے، نگرانی کرے۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے اولاد کہاں جاتی ہے، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہے، گھر پر کب آتی ہے اور کیا کام کرتی ہے، اس کی نگرانی کرے بحیثیت والد۔ چاہے بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے، والد کے لیے اس کا دھیان رکھنا یہ اپنی ذمہ داری سمجھے۔ اور اگر ہمارے پاس اپنے اولاد ایک رقم مانگتی ہے، بڑی ہو یا چھوٹی، تو ہم اسے پوچھیں کہ تجھے کیا کام ہے ان پیسوں کے ذریعے ہیں۔ اور اگر ہمارے اولاد گھر سے باہر جاتی ہے اور اس کے بعد ایک بڑی رقم لے کر گھر میں آتی ہے، پھر بھی ہم اس سے سوال کریں کہ آپ یہ پیسے کہاں سے لائے ہیں۔ یہ کھیل کود کے ذریعے ہمارے حلت و حرمت کے مسائل کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے کاروبار سے لے کر ہر چیز میں یہ چیز حرام ہے، یہ حلال، اس سے کوسوں دور ہو گئے ہیں۔ انتہائی ضروری ہے کہ انسان حلال کی روزی کھاوے، تبھی جا کر ہماری عمروں میں بھی، ہماری صحت تندرستی میں بھی، ہمارے اعمال میں بھی جان آئے گی۔ باقی اگر انسان حرام کا لقمہ کھائے گا تو وہ عبادت سے دور ہو جائے گا۔ بہرحال ہم اپنی بات ختم کر رہے ہیں کہ نوجوانوں اپنے آپ کو لغویات سے بچاؤ اور دین کے کاموں میں اپنا وقت صرف کرو، اور خصوصاً کرکٹ اور دوسرے جو کھیل کود کے ذرائع ہیں، یا یہ کہ جوا اور حرام مال کے کمائی کے راستے ہیں، وہاں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کما کر ہم کو دے۔ ان اپلیکیشنوں کے ذریعے اگر کوئی کروڑ پتی بننے والا ہوتا تو وہ چلانے والے ہی کروڑ پتی بن جاتے، یہ اپرچونیٹی ہم کو کیوں دیتے، ہے نہیں؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے، یہ کہہ رہا ہوں۔ تو ہم اپنے آپ کو جوئے سے بچاوے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔